نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں فرمایا الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گانا بجانا دل کے اندر منافقت کو پیدا کر لیتا ہے جس طرح کہ پانی سبزہ کو اگا لیتا ہے. جب زمین پر پانی آ جاتی ہے سبزہ سرسبز و شاداب کی شکل میں اختیار کر لیتا ہے. فرمایا اس طرح گانا سننا اور سنانا جی یہ دل میں منافقت پیدا کر لیتا ہے. اب کس طرح منافقت ہے یہاں پر محدثین فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ فرمایا کہ گانا صرف یہ فرمایا کہ دیکھو انسان کے ساتھ جتنی بھی چیزیں وابستہ ہوتی ہیں نقصان دہ چیزیں اس میں سے نفاق کو اختیار فرمایا منافقت پیدا کر لیتا ہے دل میں. اس کی کیا وجہ ہے فرمایا یہ کہ نفاق میں یہ ہوتا ہے انسان کا ظاہر کچھ اور ہوتا ہے دل سے کچھ اور ہوتا ہے. فرمایا اسی طرح یہ جو انسان گانا سنتا ہے وہ اپنے آپ کو تسلی یہی دیتا ہے کہ میں دل کی وہ اس کیفیت کو درست کر رہا ہوں اس کی اصلاح کر رہا ہوں تاکہ میرا یہ دل غم وہ ہلکا ہو جائے وہ ختم ہو جائے مجھے کچھ سرور اور انبساط حاصل ہو جائے. فرمایا اسی کا نام نفاق ہے اسی کا نام منافقت ہے. فرمایا یہ چیز پیدا کریں. ایک روایت میں اللہ کے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک روایت میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل. فرمایا جس طرح کہ پانی سبزی اگا لیتا ہے زمین پر آ کر سبزہ کو اگا لیتا ہے سبزیوں کو آپ کے پاس لے آتا ہے. فرمایا اسی طرح یہ گانا بجانا موسیقی کے آلات انسان کے دل میں منافقت پیدا کر لیتا ہے اس میں منافقت پیدا کر لیتا ہے. ایک روایت میں اللہ کے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ ارشاد فرمایا کہ حضور نے ایک موقع پر 15 چیزیں ذکر فرمائی کہ میری امت کی جب قرب قیامت میں وہ یہ چیزیں واقع ہوگی تو آپ سمجھ لینا کہ قیامت قریب آ چکا ہے. فرمایا اس میں ایک چیز یہ بھی ذکر فرمائی اذا ظہرت القیام جب گانا بجانا عام ہو جائے شراب عام ہو جائے فرمایا پھر انتظار کر لو کہ قیامت قریب ہے. پھر میری امت کے اوپر فرمایا مختلف قسم کے حالات شروع ہو جائیں گے اس میں فرمایا زلزلے ان کے اوپر آنا شروع ہو جائیں گے ظالم حکمران ان پر قائم ہو جائیں گے لوگ دوسرے لوگ اس کو ایسے اچک لیں گے یعنی دوسرے غیر اقوام ان مسلمانوں کو ایسے اچک لیتے ہیں جس طرح پرندہ آ کر کیڑا کو اچک لیتا ہے. فرمایا یہ حالت ہوگی. ایک روایت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس طرح نقشہ کھینچا ہے فی ہذہ الامۃ خسف ومسخ وقذف خسف ومسخ وقذف قیل یا رسول اللہ ومتى ذلک. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے اوپر ایسے حالات ضرور آئیں گے خسف اس کو زمین میں دسا دیا جائے گا. فرمایا دوسرا مسخن اس کی شکلیں بگاڑ دی جائیں گی شکل صورت کی تبدیل کر دی جائے گی. فرمایا اس طرح وقذف ان پر پتھراؤ برسایا دیا جائے گا وہ خواہ وہ بموں کی شکل میں ہو پتھروں کی شکل میں ہو. فرمایا ان کے اوپر ایسے حالات ہوں گے. فرمایا ایک صحابی نے پوچھا قیل یا رسول اللہ ومتى ذلک یہ واقعات یہ حالات کیوں پیدا ہوں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ظہرت القیان والمعازف وشربت الخمور. فرمایا جب یہ 3 باتیں میری امت میں زیادہ ہو جائے جب گانا بجانا زیادہ ہو جائے گانا بجانا کے آلات زیادہ ہو جائے شراب جب عام کر دیا جائے تو میری امت کے اوپر خسف ومسخ وقذف. فرمایا ایسے حالات اللہ پاک لے کر آئیں گے ایسے حالات. بالکل اگر دیکھا جائے آج کے زمانے میں گانا بجانا عام ہے وہ کوئی آدمی اس سے وہ محفوظ نہیں ہوتا. فرمایا ایسے بھی کہ بعض اوقات انسان کا اگر ارادہ ہو وہ تو گناہ ہے بغیر ارادے کے سن لیا بھی اور اس سے لذت انسان نے حاصل کی وہ بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے. آپ اور ایک روایت میں اللہ کے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس گناہ میں مبتلا ہو اور اس لذت کے اندر مبتلا ہو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی شکل و صورت کو خنزیر اور بندر میں تبدیل کر لے گا. خنزیر اور اس میں بندر میں. فرمایا یہی الفاظ ہے حدیث پاک کے. اس پر محدثین فرماتے ہیں یہ کیا مطلب اس کا. فرمایا حقیقتاً خواہ ان کی شکل و صورت خنزیر اور بندر کی شکل میں تبدیل ہوگی
جو اس گناہ میں جو ملوث رہا ہو، فرمایا کہ اس سے مراد یہ بھی ہے، بعض محدثین نے فرمایا ہاں حقیقتاً ایسا ہوگا، اور بعض محدثین فرماتے کہ نہیں، اس کا مجازی معنی مراد ہے۔ وہ کیا معنی؟ کہ خنزیر وہ جس طرح کے ایسا جانور ہے کہ جو انتہائی درجے کے اعلیٰ بے حیا ہے۔ فرمایا اسی طرح بندر کو دیکھا ہے، وہ انتہائی درجے کے نکال جانور ہے، وہ نکالی کرنے والا ہے۔ فرمائے جو شخص اس گناہ میں مبتلا ہوگا، گانا سننے سنانے میں، باجا میں، فرمائے موسیقی میں، اس کے اندر اس دونوں جانوروں کی خصلت اللہ پاک پیدا کر لے گا، بے حیا بھی ہوگا اور اسی طرح بے وقار بھی ہوگا، اور نکالی اور ایسا فن وہ جس طرح کے بندر کے اندر ہیں، فرمائے وہ اس کے اندر آ جائیں گے، وہ خصلت اس کے اندر پیدا ہوگی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ ایسی بیماری ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی ہر ادا یہ تھی کہ امت مسلمہ قرآن و حدیث کو اپنائے جائیں۔ فرمایا یہ روز اول سے نظر بن حارث ہی کا نظریہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دوستوں کو کس طرح دور کر دیا جائے، آپ کے قریب کوئی بھی نہ آئے، آپ کے کلام کو کوئی نہ سنے تاکہ مسحور نہ ہو جائے، آپ کے گرویدہ نہ بن جائے۔ اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ موسیقی وہ لے کر آیا، فرمایا جس میں ایسے اشعار ہیں جس میں انسانی شہوانی جذبات کو ابھارتا ہے، فرمایا اس کو اختیار کیا جائے تو لوگ محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام سے دور ہوں گے۔